اچھا، جو ہم نے پیچھے پڑھا وہ یہ پڑھا کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز 4 5 پوائنٹس ہیں کہ جی جی آنٹی وہیں سے شروع کریں، وہیں سے شروع ہو جائے. تو اب ہم نے کیا سٹارٹ کیا، ہم یہاں پہ کیوں اکٹھے ہوئے؟ کیونکہ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے. آپ ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ لیں، دیکھیں کھانا ہم ہر مہینے پکاتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، موبائلز پہ دیکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن رمضان اور قرآن کا نا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دورہ قرآن کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کے دورہ قرآن کرتے تھے، تو ہم تو ان کے امتی ہیں. یعنی کہ علم جو ہے ویسے بھی بھول جاتا ہے نا، جب تک ہم اس کو اپڈیٹ نہیں کرتے، اس کو دوبارہ پڑھتے نہیں ہیں، تو وہ پکا نہیں ہوتا. اور قرآن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قرآن ایسے بھولتا ہے جیسے اونٹ رسی دوڑا کے بھاگتا ہے. آپ کبھی جانور کو باندھ دیں نا باہر، تو اگر آپ کو لگتا ہے یا مجھے یہ لگتا ہے کہ اچھا بس ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا اور اب یہ ساری عمر مجھے ایسے کا ایسے یاد رہے گا، ایسا نہیں ہوتا. اب آگے ہم نے کھولا قرآن، اور قرآن کا کیا، قرآن کو فرقان کہتے ہیں. فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق و باطل میں فرق کرنے والی فرقان، ٹھیک ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اللہ کے ہاں نیکی کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نیکی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو نیکی صرف وہی نیکی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں نیکی ہے. اب ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے نا، میں ایسے کر رہی ہوں نا، میری نیت تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کی اگر نیت ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو کہتی ہوں، آپ کی نیت ہے ایگزامس پاس کرنے کی، پیپر ہے انگلش کا، پریپریشن آپ کر کے چلے گئے میتھس کے پیپر کی، تو آپ پاس ہو جائیں گے. آپ کہیں میری نیت تو ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا اگر میتھس کے پیپر کی تیاری کر لی تھی تو پھر مارکس 0 آئیں گے نا. تو پیپر پیٹرن بھی وہی ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اور اس پیپر پیٹرن پہ اعمال کیسے کرنے ہیں وہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا ہے. تو آپ کے یا میرے ہر چیز کو صحیح سمجھ لینے سے وہ چیز صحیح نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ اس کو سٹارٹ کیا. فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، اس کو الشفاء، الدعاء، ام الکتاب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں کیا بتاتی ہے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ قرآن کو کھولنے والی کتاب ہے. اس میں ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے قرآن کھولتے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر تعریف اللہ کے لیے. آج اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو اللہ کی وجہ سے بیٹھے، ہم اپنی وجہ سے نہیں آئے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کی وجہ سے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، لیکن پہلا قدم ہم نے خود اٹھانا. ٹھیک ہے، پہلا قدم اللہ انتظار کرتا ہے کہ بندہ کب پہلا قدم اٹھائے گا، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہیں ہاں دعا کریں نا اللہ توفیق دے دے تو پھر ہمیں بھی توفیق مل جائے، ایسے نہیں ہوتا. یا ہمارے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جی وہ نمازی ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا. جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے تو کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملے گا. سورۃ البقرہ سٹارٹ ہوتی ہے. سورۃ البقرہ کیونکہ اس میں ایک گائے کا واقعہ ہے، اور گائے سے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ کہ اس میں کیا تھا کہ ان لوگوں نے اتنی تعویلیں کیں. ایک گائے تھی، صرف اس کو قربان کرنا تھا جس سے ایک قاتل نے مل جانا تھا، لیکن انہوں نے اتنی حجت کی اس کے اندر کہ ان کو مشکل سے مشکل، یعنی کہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے. آج ہم نے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم قرآن کھولتے تو ہیں لیکن کیا ہم قرآن کو ماننا چاہتے ہیں؟ پتہ سارا کچھ ہے، سب کو پتہ ہے. تو ہم نے ضالین اور مغضوب اور ضالین جو سورہ فاتحہ میں پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں انٹروڈکشن ہی یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو تم مغضوب اور ضالین میں سے نام ہو جانا، جن کے سامنے حق آ گیا، انہوں نے حق کو پہچان لیا لیکن انہوں نے عملاً ٹھکرا دیا. ٹھیک ہے، تو مغضوب اور ضالین میں سے نہیں ہونا. اس کے بعد سورۃ البقرہ میں جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انٹروڈکشن دیتے ہیں قرآن مجید کا. سورہ فاتحہ میں اپنا انٹروڈکشن، اور سورۃ البقرہ میں قرآن مجید کا انٹروڈکشن. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے صرف متقین کے لیے. تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو 3 کیٹیگریز میں ہم مسلمان بھی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. نمبر 1 جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں متقین. متقین کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں پرہیزگار کو متقی کہتے ہیں. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ تا قاف قاف ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا انسان جو ادھر سے اللہ کا حکم آئے اور ادھر سے فوراً کہے کہ ہاں اللہ میں حاضر ہوں، تو اس انسان کو متقی کہتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہم نے پڑھی وہ ہم نے منافقین کی پڑھی. منافقین کیسے ہوتے ہیں؟ وہ جس محفل میں جاتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں.
ہم نے بھی اپنے اندر جان کے دیکھنا ہے. ہم بھی تو جس محفل میں جاتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں. مہندی کی فنکشن میں گئے تو بے حیا ہو گئے, قرآن کے فنکشن میں آئے تو دوپٹہ پہن کے آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کانشیس ہیں اور ہم نے سوسائٹی کو اپنا الہ بنا لیا ہے, اپنا معبود بنا لیا. پھر ہم نے آگے جا کے جو کل کی آیات تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی 40 دن کے لیے گئے تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے, ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا, ان کی پوجا کرنے لگے جو سامری جادوگر نے بنایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور پھر دیکھیں وہاں پہ 2 طرح کی سزا تھی. ایک تو وہ تھا جنہوں نے فوراً سے توبہ کی, اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی, اور دوسرے ان کو سزا ملی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو پھر تمہیں توبہ ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں, لیکن استغفار ضروری ہے, معافی مانگنا ضروری ہے. اور کچھ اعمال ایسے ہیں جس کا ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مواخذہ دینا پڑتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ روزہ جان بوجھ کے توڑ دیتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو دینی پڑتی ہے کچھ نہ کچھ, کہ آپ اتنے روزے دوبارہ رکھیں گے یا جو بھی ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں. آج کی جو آیات ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جادو سے ریلیٹڈ ہیں. دیکھیں آج میں نے آپ سب کو اسی لیے گروپ کے اندر اناؤنسمنٹ کی تھی کہ آپ آئیں اور آپ ضرور سنیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ معاشرے کے اندر ہر کسی کو لگتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہی ہو گیا, ہر کسی کو لگتا ہے کہ میرے اوپر نظر ہی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اور ہر انسان جو ہے وہ جادو کی کارڈ کے لیے صبح دوپہر شام بس اس کو یہی فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں کسی نے میرے اوپر جادو نہ کر دیا, ٹھیک ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث کی روح سے ہم جادو کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں اور ہم کیسے دیکھتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جادو تو ہے ہی نہیں, یہ تو بس ایسے ہی ہے. نہیں, جادو ہے, جادو برحق ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے تو یہ بالکل ہے, ٹھیک ہے. تو جو چیز قرآن میں آ گئی ہم نے اس کو ویسے کا ویسا ماننا ہے, ٹھیک ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے. اور سلیمان نے نہ کفر کیا, سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور یہ تو جادو کے پیچھے ہی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا. وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہے, ٹھیک ہے. تو اے لوگوں تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو. وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں, حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے, اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں, اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا بڑا سودا کیا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے. اب یہاں پہ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو نمبر 1 جادو جو ہے وہ آزمائش کے طور پہ جو ہے وہ آیا دنیا میں, اور 2 فرشتوں کے تھرو آیا. یہود سے سٹارٹ ہوا, حضرت سلیمان کے دور سے آیا. لیکن اب آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر بھی اذن اللہ, بغیر اللہ کے حکم کے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. اللہ دیکھیں جادو پیدا کس نے کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا, لیکن جادو ہر بندے پہ اسی طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرتا. سمجھیں بات کیوں؟ کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا. اب یہاں پہ اکثر خواتین کہتی ہیں, لوگ بھی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو جادو ہوا تھا. بالکل ہوا تھا, لیکن کتنا ریئیکشن ہوا, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات تھیں, وہ ہم مسلمانوں کو بتانے کے لیے تھی کہ اتنا ریئیکشن ہوا تھا جتنا اللہ کا حکم ہوگا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو جادو بعض اوقات بالکل ہی اثر ہی نہیں کرتا, بعض کو تھوڑا کرتا ہے, بعض کو زیادہ کر جاتا ہے, لیکن اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں کا گمان, ہمارا گمان. اگر ہم پہلے سے ہی ڈرے ہوئے ہیں نا تو وہ چیز ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. جادو بیسیکلی کیا ہے, ایک ایسی چیز آپ کو نظر آنا جو حقیقت میں نہیں ہے. کسی کو خون نظر آنے لگ جاتا ہے, کسی کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں, کبھی سامنے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے سامنے آتی ہیں, لیکن اصل میں وہ حقیقت میں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. وہ حقیقت میں نہیں ہوتی, وہ بیسیکلی ہمیں ڈرانے کے لیے آتی ہے, تھرو شیاطین آتی ہیں
اور اس میں اگر ہم اپنے گمان کو کنٹرول کر لیں، اگر ہم اپنے ذہن میں کنٹرول کر لیں کہ نہیں بھائی تو اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ کا حکم ہے، اور اگر تو پھر باذن اللہ کی بات آئی تو اگر دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے شفا پیدا کرتا ہے پھر بیماری پیدا کرتا ہے. ہم مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تو کیا نازل ہوا تھا؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آخری 3 کل پڑھتے تھے اور ایسے کر کے دم کرتے تھے 3 دفعہ، اور ایسے کر کے اور پورے جسم پہ جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہے ایسے پھیر لیتے تھے. اپنی زندگی میں 3 دعائیں ضرور لازمی ایڈ کریں. دیکھیں صبح شام کی دعائیں ہیں نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ شام کو پڑھیں، جادو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر، اگر کوئی جادو کرے گا بھی آپ پہ اثر ہی نہیں ہوگا. پھر جب آپ یہ اس طریقے سے کرتے ہیں نا اپنے اوپر اور جہاں تک ہاتھ جاتا ہے آپ پھیر لیں تو جادو کے اثرات ختم ہونے لگ جاتے ہیں. آگے آپ کا ایمان ہے، ٹھیک ہے، آگے اب آپ کا ایمان ہے کہ وہ کتنی دیر آپ کے وضو سے جادو ٹوٹتا ہے، غسل سے جادو ٹوٹ جاتا ہے، بیری کے پتوں سے جادو ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے ہمارے پاس مطلب ہمیں علاج بتا دیے ہیں، ہمیں تو کسی کاہن کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے. ایک اور چیز، ہمیشہ خواتین کیا کرتی ہیں؟ جادو کی کارڈ کے لیے جادوگر کے پاس ہی چلی جاتی ہیں. وہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ان کو کوئی نفع نہیں دے گا، وہ تو شیاطین کے تھرو جادو کر رہے ہیں، انہوں نے تو چلے کاٹے ہوئے، وہ آپ کا ایک جن نکالیں گے دوسرا ڈال دیں گے. تو نہیں جانا، کیونکہ جیسے ہی آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی 40 دن کی نمازیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، ہم لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. سوچیں اگر اسی حالت میں ہم اللہ کے سامنے موت آ گئی تو مسلمان ہو کے بھی بے ایمان اٹھے تو پھر فائدہ نہیں ہے. ایک اور چیز جو جادوگر کی علامت ہوتی ہے جو کہ نارملی لوگوں کو نہیں پتا، وہ آپ سے جو پہلی پہچان ہے نا، وہ آپ سے آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے. اور ہم بڑے آرام سے اپنا نام اور اپنی ماں کا نام ایسے لوگوں کو بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ابھی ہم استخارہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اور شیطان ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور جو اس کا شیطان ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے کریم. جیسے ہی آپ اس کو اپنا نام اور اپنی ماں کا نام بتاتے ہیں نا، وہ اس کا جو موکل ہوتا ہے، اس کا جو شیطان ہوتا ہے، وہ آپ کے پرسنل جن کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے. اب آپ کے ساتھ پاسٹ میں جو ہو چکا ہے، آپ کیا سوچتی ہیں، آپ کی کس کے ساتھ جھگڑے ہیں، وہ کریم سارا اس جن کو بتاتا ہے. اور تھرو وہ جن وہ ساری جو انفارمیشن ہے اس سے لیتا ہے اور پھر وہ اس کو کہتا ہے تمہاری جٹھانی نہیں تمہارے اوپر نا کالا جادو کر دیا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کو شاکی جٹھانی پہ. تو حالانکہ ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ جادو ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ پرسنل جن کے تھرو پچھلا، ابھی میری ایک فرینڈ اس نے مجھے بتایا، ایئر فورس آفیسر تھی، کہتی مجھے بہت زیادہ انسپائرڈ تھی. اس نے مجھے کہا کہ میں آج ایک پیر بابا کے پاس گئی، اس نے مجھے نا میرا سارا کچھ بتا دیا. وہ بہت پہنچے ہوئے تھے، 7 ایئرز ہو گئے تھے، اس کی نا وہ نہیں ہوئے تھے، اولاد نہیں ہوئی تھی. تو وہ کہیں پیر بابا کے پاس پہنچ گئے اور فائنلی پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ بڑے پہنچے ہوتے تھے. انہوں نے تو یہ بھی بتا دیا کہ ہماری لو میرج ہوئی تھی اور ہم یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے. میں نے کہا اچھا، تو پھر انہوں نے تم سے تمہارا نام اور تمہاری ماں کا نام پوچھا تھا؟ میں نے کہتی ہاں. میں نے کہا اچھا پھر وہ گھر میں کوئی آگ تو نہیں لگی؟ کہتی ہاں لگی تھی. میں نے کہا کوئی شیشہ ٹوٹا، کوئی دھبے نظر آئے؟ کہتی ہاں بھابھی آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا اللہ کی بندی، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں تھا، اب اس نے بیسیکلی شیاطین تمہارے گھر کے اندر تمہارے کریم کے تھرو انٹر کر دی ہیں. تو پلیز ان لوگوں کے پاس مت جائیں. وہ جو بعد میں شیشے ٹوٹتے ہیں، ان کے پاس جانے کے بعد اور ان کے ہی بعد ہمارے کپڑے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں گھر سے. وہ سب یہ خود ہی کراتے ہیں تاکہ آپ ان کے ہاتھوں میں آ جائیں، آپ ان کو میکسیمم پیسے دے دیں، اور یہ ساری پیسے کی گیم ہے اس کے بعد. تو کبھی بھی پھر اس کے بعد یہ آپ سے کیا مانگیں گے؟ آپ سے یہ رات کو سویا ہوا مطلب کرتا مانگتے ہیں، کپڑا مانگتے ہیں جس میں آپ ایک رات سوئے ہوئے ہو تاکہ اس کے اوپر پسینہ لگا ہوا. تو اپنے پسینے والے کپڑے کسی کو بھی نہیں دیتے. تیسری چیز، بال. آپ کبھی یہاں پہ دیکھیں بچے پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ نا بال کٹھے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے.
آپ نے ضروری نہیں ہے آپ کے بال سے آپ ہی کے اوپر جادو ہونا ہے، نہیں، آپ کے بال سے کسی اور پہ بھی جادو ہو جائے گا، آپ کے گندے کپڑوں سے کسی اور کے اوپر بھی جادو ہوگا. اور جادو ہونے کے لیے بال کی ایک لینتھ چاہیے پراپر، کٹے ہوئے بال پہ جادو نہیں ہوتا. تو کائنڈلی آپ لوگ جب بھی اپنے بال پھینکنے لگیں اپنی ڈرا کے اندر ایک کینچی رکھیں اور اپنے بال کاٹ کے پھینکیں. اللہ نہ کرے آپ کے اوپر ہوا نہ ہوا کسی اور کے اوپر نہ ہو جائے. باہر دیکھیں وہ کتنے وہ بچے صرف بال کٹھے کرنے اور یہ بال تھوک کے حساب سے بکتے ہیں اور یہ جادوگر ہی خریدتے ہیں. اسی طریقے سے جو گندے پیڈز ہوتے ہیں سارا کچھ ان کو پراپرلی تو ان کو آنٹی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو اب جو ہے کیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے میری ذات کی وجہ سے کسی اور پہ جادو نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ کے گندے پیڈز ہیں ان کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں، جیسے مرضی کریں. ٹھیک ہے، جیسے مرضی کریں ان کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں. ہوتا کس کے تھرو ہے؟ گند کے تھرو. کیونکہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا نا تو شیطان اللہ کے پاس آیا، اس نے کہا یا اللہ تو نے انسان کا تو رزق لکھا، میرا نہیں لکھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو انسان کا بچہ کچا ہوگا نا وہ تیرا کھانا ہوگا، وہ تیرا رزق ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری جتنا بھی ایون یہ لوگ اتنے گندے ہوتے ہیں کہ یہ اگلے بندے سے اس کا پیشاب بھی مانگ لیتے ہیں اور سٹول بھی مانگتے ہیں. یہ جب ایکسٹریم لیول پہ جاتے ہیں نا پھر یہ والا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس نہیں جانا. کل ہم نے سیاہ کا دیکھا تھا نا کہ کیسے ہماری جو برائیاں وہ ہمیں گھیر لیتی ہیں. تو ایک دفعہ آپ وہاں گئے نہیں اور آپ گھیرے نہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ میرا ہوا کیونکہ میرے پیرنٹس ذرا اس چیز کو مانتے تھے تو وہ مجھے لے گئے نا ایسے. میں پیرالائز ہوئی، میرے پیرنٹس کو لگا کہ بھائی میرے پہ بھی کالا جادو ہو گیا. اچھا، تو امی ابو نے کہا کہ جی ظاہر بات ہے وہ یہاں یہ ایریا ہی ایسا ہے، یہاں پہ ہر چوتھا بندہ نا بغیر تعویذوں کے نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، تو تعویذ آ گیا جی ڈبہ بھر کے میرے پاس اور میرے پیرنٹس نے مجھے کہا کہ جی یہ تم نے نا الٹا جوتا مار کے اور پتہ نہیں پرفیوم لگا کے ان کو جلانا. میں نے کہا اچھا جی. کہتے وہ جو ہے نا جو شکیل ہے جو کالے جادوگر تھا بقول میرے پیرنٹس کے وہ پیر ہے، اس نے کہا ہے کہ تمہاری بیٹی ہمیں نہیں مانتی، اسے کہو اس کو سمجھا لو. اس نے لٹرلی یہ ورڈز یہ میسج مجھے بھیجا کہ تمہاری بیٹی ہمیں نہیں مانتی، اس کو سمجھا لو. اگر میں اس کو مان لیتی نا اس وقت اس نے جو کیا تھا میرے اوپر لگ جانا تھا. میں نے اس کو مانا ہی نہیں. اس کو میرے سے پرابلم یہ تھا کہ میں اس کو مان نہیں رہی تھی، اس لیے وہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکا. میں اسی طریقے سے اپنی صبح شام کی دعائیں پڑھتی تھی. میں پیرالائز ہوئی، میں ویل چیئر پہ آئی. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑی. خود ہی یخنی بنائی، خود ہی صبح شام کی دعائیں پڑھی اور الحمدللہ ٹھیک ہوگی. اس سے پہلے بھی کافی اسٹرانگ عملیات سے میں گزر چکی ہوں جس میں شیشہ ٹوٹتے ہوئے پھٹتے ہوئے دیکھا میں نے، اور کپڑے میرے پھٹ جاتے تھے تیزاب کی طرح کے گرے ہوئے ملتے تھے. لیکن الحمدللہ جتنا کیا ہے میں نے خود کیا اور قرآن کے تھرو علاج کیا. تو اتنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. جادو سے بھی جو خطرناک چیز ہے وہ ہے نظر بد. سب سے زیادہ نظر بد کے بارے میں حدیث ہے. اب یہاں پہ کیا ہے جادو کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں باذن اللہ جتنا میں چاہوں گا اتنا اثر ہوگا. تو اب پہلی بات گمان کی آ گئی کہ آپ نے اتنا اسٹرانگ ہونا ہے کہ ہم دیکھیں اللہ کے بندے ہیں. آج میں نے اگر